بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو جریان کے متعلق بتاؤں گا کہ جریان کیا ہے، اس کا مشہور نام، ڈاکٹر نام، طبی نام وغیرہ، کیفیت مرض وغیرہ، اسباب، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، علامات، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی خاص علامات، اس کی خاص علامات میں کیا ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں اس میں جریان کی، اس میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیلی اس پہ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جریان کے مشہور نام جو ہے دھات گرنا، ڈاکٹری نام جو ہے وہ ہے سپرمیٹوریا، اور طبی نام جو ہے جریان المنی۔ اس کی کیفیت مرض میں ہم آئیں تو کیفیت مرض ہے جی کہ اس مرض میں پیشاب سے پہلے یا درمیان یا بعد میں سفید رطوبت نکلا کرتی ہے۔ اس رطوبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جی۔ نمبر 1 پہ منی ہے، نمبر 2 پہ ودی ہے، اور نمبر 3 پہ مزی ہے۔ اب ہم منی کے بارے میں جان لیں۔ ہضم چہارم کا فضلہ ہے جو غذا کھانے کے 72 گھنٹے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اب جو دوست حضرات جو کہ اس بری عادت میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، تو یہ کائنڈلی برائے مہربانی یہ غور سے سنیں کہ یہ ہضم چہارم جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اس کے کچھ عرصے تھوڑی دیر بعد 72 گھنٹے بعد جو جسم کے اندر جو جسم کا روح یا عطر کہلاتی ہے، جو کہ تمام رگ و ریشے سے کشید ہو کر نکلتا ہے، اسی وجہ سے منی خارج ہونے پر بدن میں کمزوری ہونے لگتی ہے۔ شروع میں یہ محسوس نہیں ہوگی بھائی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بہت ہی زیادہ کمزوری کی وجہ بن جائے گی۔ اچھا جی، جو کمزوری محسوس لگتی ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے تو بدن نہایت طاقتور ہو جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو بدن انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ مزی ہے۔ وہ سفید رطوبت ہے جو کہ خواہش جماع کے وقت نفس سے نکلتی ہے۔ اس کے تھوڑے خراش سے تو اتنی کمزوری نہیں ہوتی، البتہ اگر ہر وقت نکلتی رہے تو انتہائی کمزور اور نکمہ بنا لیتی ہے۔ تیسری قسم ہے جی ودی، جو سفید رطوبت پیشاب کی نالی کو صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سے نکلتی ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تفصیل میں ہے جب ان تینوں میں سے کسی کا اخراج حد اعتدال سے بڑھ جائے تو جریان کہلاتا ہے۔ جریان کا مطلب ہے لگاتار جاری رہنا۔ جریان کا جو لفظی معنی ہے نا بھائی، وہ ہے لگاتار جاری رہنا۔ تو جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گا تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک جریان المنی ہے، جو عام طور پر جب مریض کو قبض ہو جائے تو پخانہ کرتے وقت جب وہ زور لگاتا ہے تو 3 سے 4 قطرے، 2 سے 3 بھی نکلتے ہیں، 3 سے 4 قطرے منی کے نکل جاتے ہیں۔ یہ مرض آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی علامات کو ڈسکس کر لیں جی۔ علامات میں ہے کہ مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے، کام کاج سے جی چراتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، چونکہ اس مرض سے دماغ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اس واسطے ذرا سے کام سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات چکر آنے لگتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، خوراک خواہ کتنی کیوں نہ کھائے طاقت ذرا بھی نہیں بخشتی، قوت جماع دن بہ دن کم ہوتی جاتی ہے، اور جماع کی لذت برائے نام رہتے، مطلب یہ دل ہی نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کے پاس سے یہ ایسا کوئی فیل کرے، بالآخر نہ کارا اور نہ مرد ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں جی؟ اس کے اسباب جلک، اغلام، کثرت جماع ہی ہیں، کیونکہ ان افعال سے ذکی الحس ہو جاتا ہے، مطلب حس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ذکاوت حس کے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، یہ سیم بتا رہا ہے وہ۔ اچھا، اور اس وجہ سے جریان منی کا عارضہ ہو جاتا ہے، مطلب بیمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ البتہ یہ مرض گرم غذاؤں کے زیادہ استعمال اور قبض کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ہاتھ کی سے ہی اپنے جسم کو اپنے آپ کو ضائع کریں، اس سے ہوتا ہے یہ زیادہ گرم چیزیں کھانے اور قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی خاص علامات میں یعنی جس شخص کے ہاتھ کے ناخنوں کا پچھلا حصہ بلا خون ہو یعنی سفید ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کو جریان ہے، اور جتنے چاول کی مقدار ہو اتنے سالوں سے ہی سمجھ لیں۔ یہ پختہ علامت ہے جناب، یہ ویسی فرضی بات نہیں ہے۔
जिनान के बेशुमार नुस्खा जात किताबों में लिखे हुए हैं जी, मगर हम इस मौजी मर्ज के लिए बेहतरीन तरीक़े आज़म शाद नज़री मिलेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी जी इंशाअल्लाह ताला कि आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा लेके आएँ, ताकि आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मेरे नुस्खे जो हैं वो वैसे नहीं होंगे कि आप 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो आपको ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो चीज़ बताऊँगा जो कि आपको पंसार से मिलेगी और अच्छी खासी मतलब उसके फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। और वो भी आपको बताएगा कि भाई किसने बता दिया आपको, ये तो बहुत कीमती नुस्खा है। एक एक नुस्खा 1000 नहीं बल्कि कई हज़ारों का है। लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये देख देख के तंग आ गया था कि यार ये क्या है, फजूल 2 चीज़ें इस्तेमाल करो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं भाई, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल और अच्छा नुस्खा बताएंगे। मेरे अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आएँ, मेरे नुस्खे पसंद आएँ, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे पूछा करें, मुझसे ज़रूर बताया करें, आपकी सही रहनुमाई करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसका इलाज बताऊँगा और इसके इलाज की बाकायदा 2 से 3 नुस्खे बताऊँगा। एक नुस्खा हर वीडियो के अंदर दूंगा। अब मैं वीडियो जो है वो पहले से ज़्यादा जल्दी भेजा करूँगा। पहले मैं एक हफ़्ते में एक वीडियो भेज रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक हफ़्ते में 2 वीडियोस बना के भेजूँ, ताकि जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लाजमी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।